آسمانی ولایت کے ستارے قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ انہی آسمانی ولایت کے تابندہ ایک ستارہ ہے جسے دنیا سید احمد کبیر رفاعی کے نام سے یاد کرتی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے گئے تو دست اقدس باہر نکلا، آپ نے بوسہ دیا اور 9000 اولیاء کرام نے دیکھا۔ اب یہ ہمارا مخالف اعتراض کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ صحابہ کرام کے لیے یہ چیز نہیں ہوئی اور ان کے لیے کیسے ہو سکتا؟ تو یہ ان کا اعتراض چھوٹی ہستیوں پہ، صحابہ کرام پہ ہے، مگر ہم آپ کو بتاتے ہیں جو اللہ کے انبیاء کرام ہے، جو نبیوں کی ذات ہے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، جسم کے ساتھ نماز پڑھ رہے، اور ساتویں آسمان پہ بھی میں نے انہیں دیکھا، اور مسجد اقصیٰ میں میرے پیچھے نماز بھی پڑھے۔ ابن مریم کو، عیسیٰ کو میں نے دیکھا کہ وہ بیت المقدس میں اور اپنی پیدائش گاہ پہ بھی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ان کو دنیا سے گزرنے کتنا سمے ہو گیا، کتنا وقت ہو گیا، آپ یہ فرما رہے؟ نہیں، ان کا ایمان تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، اور ان کا یہ ایمان تھا کہ انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہے، وہ جب چاہے باہر آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا۔ اور یہی عقیدہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تبھی تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دست اقدس کا بوسہ دیا، چوما، تو سرکار غوث اعظم نے بھی اپنی نگاہ سے دیکھا۔ اس وقت 42 ان کی عمر شریف تھی احمد کبیر رفاعی کی، اور غوث اعظم کی 82 یعنی 42 سال احمد کبیر رفاعی کی عمر تھی، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 82 سال عمر تھی۔ 555 ہجری میں کا واقعہ ہے، اور اس کی سند احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جو حالت بیداری میں دیدار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولیاء کرام، تو 9ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کیا کہ تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والملک، اور آپ نے، اور سرکار اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے جو مجدد، انہوں نے بھی 22ویں جلد فتح رضیہ کی اس میں بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات فرمائے کہ میرے بیٹے احمد کبیر رفاعی، کہ تمہارے وجود سے زمین والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آسمان والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ میری بیعت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تمہاری اولادوں میں۔ اور احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہے کہ جو مریضوں اور اپاہجوں کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھرا سلوک کرتے، ان کے کپڑے دھوتے اور ان کے بالوں میں، داڑھی میں کنگھا کرتے، میل صاف کرتے، اور ان کے پاس ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور ان سے بطور عاجزی دعا کراتے مریضوں سے، اپاہجوں سے۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نابینوں راستوں پر کھڑے ہوتے اور نابینا کو دیکھتے تو ہاتھ پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچا دیتے۔ اور احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے ساتھ ساتھ عبادت بھی، اور عبادت کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا پر رحم بھی، اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور بھائی چارگی بھی۔ آپ جب سفر سے اپنے وطن آتے تو رسیوں کو
رسیوں کے اندر لکڑیاں باندھتے اور وہ لکڑیوں کو غریبوں میں، یتیموں میں تقسیم فرما دیتے۔ یہ سب میں نے طبقات الکبریٰ کتاب ہے اس سے بیان کیا۔ اور میرے دوستو کہ سرکار احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ ہے کہ جو اقطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی جماعت ہے، تو اقطاب کہلاتی، ان اقطاب میں اقطاب اربع میں ان کا شمار ہوتا ہے جو اعلیٰ اور ممتاز گنے جاتے ہیں۔ اس کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی فتح رضیہ کی 21ویں جلد میں بیان فرمایا کہ ایک پہلے نمبر پہ غوث اعظم، دوسرے نمبر پہ احمد کبیر رفاعی، اور تیسرے نمبر پہ احمد بدوی، اور چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم کرشی دسوقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ایسی میرے دوستو کہ جب آپ کی 28 سال کی عمر ہے، یہ خلافت اور سجادہ جانشینی کا جو واقعہ ہے کہ ان کی بیوی ابو منصور، آپ کے ماموں جان کی بیوی نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ کی خلافت دے دو۔ کس کی؟ ابو منصور بطاحی سے کہا تو ماموں جان نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا اس لائق نہیں، میرا بھانجا اس لائق ہے۔ کون؟ احمد کبیر رفاعی۔ انہوں نے اصرار کیا۔ آج کے دور میں بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا دیتے اور اپنے بیٹے کو بیٹا بنتا، باپ کا سجادہ نشین۔ بیٹا اگر اس لائق ہو بھی نہ تب بھی اسے ہی بنایا جاتا۔ کچھ اللہ ماشاء اللہ جو لائق ہوتے، کچھ تو ہوتے ہی نہیں اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ کی بیوی اصرار کرتے رہی ابو منصور بطاحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو انہوں نے کہا کہ کھجور کے پتے توڑ کے لاؤ۔ تو ان کے ماموں جان کے بیٹے نے کھجور کے درخت سے بہت سب پتے توڑ کر لائے۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی پتا نہیں لایا، اور ان سے وجہ پوچھی کہ احمد کبیر رفاعی، ان کے ماموں جان احمد کبیر رفاعی کے ماموں جان ان کے پیر و مرشد بھی تھے اور ماموں بھی تھے۔ ماموں جان نے وجہ پوچھی تم نے کیوں نہیں لائے توڑ کے؟ انہوں نے کہا اپنے مرشد سے، اپنے ماموں جان سے عرض کیا کہ میں نے ہر پتے کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا، اس لیے نہیں میں نے توڑا، میں نے۔ تو انہوں نے مسکرایا اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر، ابو منصور بطاحی رحمۃ اللہ تعالیٰ مسکرایا، دیکھا کہ میں نے کئی بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ میرا خلیفہ میرا بیٹا ہو، ہر بار مجھے یہ حکم ہوا کہ تمہارا خلیفہ تمہارا بھانجا ہے۔ کون؟ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ جو امانتوں کے لائق رہتا اس کو وہ امانتیں سونپے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا 5ویں پارے میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو یہ امانتیں انہوں کے سپرد کرو جو امانت کے حقدار ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے، آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ امانتیں ان کے سپرد کر دو کہ جو اس لائق ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اور اولیاء اللہ کا ذکر امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، کہ اولیاء کرام کا ذکر کرنا سے رحمت نازل ہوتی ذکر کرنے کے وقت۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جس وقت جس گھڑی اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ رحمت برستی ہے۔ ذکر کرنے کے وقت تو امام مولانا روم فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت باولیاء
بہتر از 100 سالہ طالب بیریا، کہ تو اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ اختیار کر لے کہ تیری 100 سالہ اخلاص بھری عبادت سے بہتر ہے۔ اخلاص بھری عبادت سے جس میں ریاکاری نہ ہو، صرف خدا کی رضا کے لیے عبادت کرے بندہ اللہ کی، کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں نہیں دیکھ پا رہا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا، اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھک جائے اور دل میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور آ جائے، وہ نماز تمہاری نماز کامل ہے، مکمل ہے۔ تو اور فرماتے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ چوں شوی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتہ دور از خدا، کہ جو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، در حقیقت گشتہ دور از خدا، کہ خدا کی بارگاہ سے دور ہو گیا۔ ہم یا غوث المدد یا مخدوم اشرف سمنانی المدد کہتے اور غوث اعظم یا اللہ کہتے، اس لیے کہ ہم یا غوث کہہ کے غوث اعظم تک پہنچتے، غوث اعظم یا خدا کہتے یا اللہ کہتے، غوث اعظم ہمیں مصطفیٰ تک پہنچاتے، مصطفیٰ ہمیں خدا تک پہنچاتے۔ تو ابھی ولی تک نہیں پہنچا تو خدا تک کہاں پہنچے گا؟ تو میرے دوستوں کہ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ فرائض کے بعد، حدیث پاک میں آتا کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ اعمال میں زیادہ پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ فرائض کی بات چڑھی، نہ سنت کی نہ واجب کی، فرائض جو فرض اعمال، ان فرض اعمال کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسند پیارا، زیادہ پیارا کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ ہم عبادتیں تو کر دیں گے۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ ایک پگڈی ہے، جو کھیت ہے، بارش کا موسم ہے اور سر طرف کیچڑ ہے، اس طرف سے تھوڑا سا پل تھا، ایک انسان گزر سکتا ہے، ادھر سے کتے کو بھی ادھر آنا ہے اور انہیں ادھر جانا ہے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اب کیا کریں۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی نے کتے سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا، میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، تجھے نماز نہیں پڑھنا ہے، تو گندا بھی ہو جائے تو تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو کتے نے کہا، اللہ نے زبان عطا فرمائے کتے کو، کتے نے کہا کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولی دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے۔ کتے نے کہا کہ اگر میں نیچے سے چلے جاؤں تو آپ کا کپڑا تو صاف رہے گا، آپ اوپر سے گزر جائیں، میں نیچے سے گزر جاؤں تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں کتے سے افضل ہوں، تو آپ کا دل گندا ہو جائے تو اس کی پاکیزگی آپ کر نہیں سکتے، آپ کے کپڑے گندے ہو جائے تو آپ اسے پاک کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور الہام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ تم نے ایک کتے کو پٹی باندھے تھے اور وہ اس سے پہلے تم نے یہ عمل کیا تھا، ایک کتا جو بیمار تھا اس کو پٹی باندھے، اس کو کھلائے، یہ عمل تمہارا، یہ عمل ایسا عمل ہے اور اس سے تمہیں یہ عمل تمہارا اس لیے زیادہ اچھا ہے کہ تم اپنے دل میں اپنے آپ کو اس کتے سے افضل نہ جانے، حقیر نہ جانے کتے کو۔ تو آج ہم عمل نہیں کرتے، ہم ایک ٹائم کی نماز پڑھ لیتے تو سوچتے کہ ہم بہت وقت کی نماز پڑھ لیں۔ ارے میرے دوستو کہ یہاں پر شیخ سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اور وہ نماز کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا تہجد کی نماز کے لیے سارے لوگ سو رہے،
دل میں خیال آیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، سارے سو رہے، تو ان کے والد صاحب نے کہا بیٹا تم یہ بات کیوں کرے، اس سے بہتر یہ تھا کہ تم تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تم بھی سوئے پڑے رہتے۔ تو ہم جو عبادت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور ہمارا سر خدا کی بارگاہ میں جھکے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے، تب آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ آپ نماز پڑھتے گئے، لٹاتے گئے، بچ رہا کچھ نہیں، اس طریقے سے کہ ایک تھیلی کے اندر آپ ڈالتے جا رہے چیز اور نیچے سے سوراخ پاڑ دے تو وہ چیز نیچے گرتی جائیں گی۔ آپ نماز پڑھتے جا رہے، آپ کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا، اور اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں ہے۔ ورنہ ایک عمل یہ ہے کہ نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہیں لا رہے آپ، خیال ایسا کہ آپ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ کی نماز کا بھی یہ حال ہوگا، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کے دامن میں سے نیچے گرتے جائیں گے، اس کے لیے کہ آپ کے پاس میں محبت خدا ہے، عشق رسول نہیں ہے۔ تو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں میرے دوستوں، کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں خضر موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میں احمد کبیر رفاعی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا اور فرمایا کہ اے خضر دیکھو، تو نے دیکھا کہ اپنے پہلو میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں۔ تو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خضر تم اولیاء کے سردار کے پاس میں ہو اور میرے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہو، میں تو ان کے ماتحتوں میں سے ہوں۔ کس کے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے ماتحتوں میں سے ہوں، میں تو میرے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہو۔ تو ہر ولی کا مقام اپنی جگہ پر، مگر غوث اعظم ولیوں کے سردار، اللہ نے جس ولی کو جو مقام دیا ہم اس مقام سے ہی مانتے، اپنے سے کوئی کسی کو مقام نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ولیوں نے جو عبادتیں کی، 400 رکعت نفل نمازیں پڑھتے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، 2000 مرتبہ استغفار پڑھتے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ ان کے تعلیمات پر عمل کیجئے، مریضوں کے طرف جاتے، اور احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے وہ عزت اور مقام عطا فرمائی تھی میرے دوستو، کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کا نام لیتے رہ رہے، فیض حاصل کرتے جا رہے۔ تو آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے میرے دوستو کہ جن کی ولایت پر اہل سنت، تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، جن اولیاء کرام کی ولایت پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، ان کی ولایت سے انکار کرنا یہ گمراہی ہے اور بددینی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت لا تجمع امتی علی الضلالتی، میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ اتفاق کا مطلب ملاپ۔ تو جن اولیاء اللہ کی ولایت پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، ان کی ولایت سے کوئی انکار کرے، ان کی ولایت کو نہ مانے تو وہ گمراہ اور بددین ہے، کافر نہیں ہے۔